أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية روية، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعين الذين أذهب الله عنهم الرجال. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. چودہ سو سینتالیس ہجری کے عشرِ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہم اور آپ آج 5ویں مجلس میں شریک ہیں. معارف ولایت اللہ ہمارا عنوان ہے، اور اسی ولایت پر بات ہو رہی ہے کہ جس ولایت کی اصل کو اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی ولایت کے تحت یہ پوری کائنات جاری ہے، ساری ہے، چل رہی ہے اور گردش کر رہی ہے. جب لفظ آ جاتا ہے گردش تو اس کا مطلب ہے طواف، اور جب لفظ آ جائے طواف تو کوئی نہ کوئی مرکز طواف ہونا چاہیے. کسی نے کر رہی ہے، اسی کو گھومنا، اسی کو طواف، اسی کو گردش کہا جاتا ہے. تو اب پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا ولی ہے، اور اسی کی ولایت اتنی عظیم اور اتنی طاقتور اور اتنی محیط ہے، اتنی لامحدود ہے کہ اس کی ولایت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اگر آج کی سائنس مختلف سیاروں، ثوابت اور ستاروں کو دریافت کر رہی ہے، اور اگر آج کی سائنس نے، ایسٹرولوجسٹ نے یہ بات دریافت کی ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ کہاں کہاں تک ہے، اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس میں ارب ہا کھرب ہا، جہاں پر آپ کے زیرو ختم ہو جائے وہاں تک کا نوری سفر پھیلا ہوا ہے. تو اگر
سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ دریافت کیا ہے تو اس میں لفظ تک بھی آ رہا ہے کہ کہاں تک یہ کائنات ہے، تو لفظ تک یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ذہن انسانی اور چشم انسانی نے ابھی محدود نظر رکھی ہوئی ہے۔ جب چشم انسانی لامحدود ہو جائے گی تب وہ لامحدودیت کی طرف سفر اختیار کرے گا۔ لفظ کہاں تک یہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو ریسرچ ہے محدود ہے، اور اللہ ہے لامحدود، اس کی ولایت ہے لامحدود، اس کی ولایت ہے لامحدود، اس کا طرز حکومت ہے لامحدود، اس کی مخلوقات ہیں لامحدود، نہیں اس کے صفات ہیں لامحدود۔ صرف اللہ ان 100 یا 99 صفات ہی میں محدود نہیں ہے کہ جنہیں ہم اسماء حسنہ کہتے تھے، یہ اللہ نے لفظ یقیناً قرآن میں رکھا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے۔ تو اب ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے تو کیا وہ جتنے حسین نام ہیں وہ کیا صرف 99 ہی ہیں؟ دیکھنے والی بات ہے، اللہ نے تو صرف اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے، اس کی تعداد نہیں بتائی۔ ختم مرتبت نے کہیں تعداد بتائی ہے، یہاں یہ 99 اسماء حسنہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہی صرف اسماء حسنہ ہیں یا یہی صرف صفات خداوندی ہیں، یعنی اس سے کئی گنا زیادہ صفات ہیں اللہ کے۔ سلامت رہے، توحید کا موضوع اتنا آسان نہیں ہے، اللہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس اللہ کی اس الوہیت کے بھی نہیں، یعنی توحید کے جو دقائق ہیں ان تک اتنا بتایا گیا ہے کہ جتنا ذہن انسانی برداشت کر سکتا ہے، جتنا ذہن انسانی برداشت کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ تفکروا بآلاء اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ پر غور نہ کرو۔ وَلَا تَتَفَكَّرُوا بِاللَّهِ، اس بات پر فکر نہ کرو کہ کہاں تک ہے اور اللہ کیسا ہے، جتنا بتایا گیا ہے اتنی ہی اجازت ہے کہ بات کی جائے۔ اور کس طرح بتایا گیا؟ اپنی نعمات کے ذریعے، اور وہ نعمتیں اس کی صفات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی لیے اس نے سورہ فاتحہ میں عرض کر چکا لیکن دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے اس نے سورہ فاتحہ میں جب لفظ استعمال کیا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم میرا براہ راست راستہ، اس نے کہا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ۔ اب اگر اللہ تک پہنچنے کے ذرائع پر بات کی جائے تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ جن پر اللہ نے براہ راست نعمت نازل کی ہے، یعنی اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہیں سے بہت سے گوشے برآمد ہوتے ہیں کہ اللہ نے سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آسان آیت ہے، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اب اسی کو منطبق کیجئے آپ سورہ نساء کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے حوالے کی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری اطاعت کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہارا کام یہ ہے کہ درجہ بدرجہ چلو، درجہ بدرجہ چلو، یہ نہیں ہے کہ پہلے اولی الامر کی اطاعت کرو، پھر رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اللہ کی اطاعت کرو۔ کا اطاعت ہے اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی اگر وہاں سے آپ چلیں اطاعت کرو اللہ کی جو تم میں ہے۔ اللہ میں نے آپ سے مسلسل عرض کیا کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہے کہ نہیں، ہمارے درمیان بھی موجود ہے، لیکن وہ کسی اکائی کی صورت میں موجود نہیں ہے۔
کہ اللہ کے بہت سے عکس ہوں جو ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک ایک اللہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے اس نے اس وقت تک صرف زمینی اگر ملائکہ کی بات کی جائے، صرف زمینی فرشتوں کی بات کی جائے، تو اس وقت اگر دنیا کی آبادی ہے 7 ارب، تو اس وقت اللہ نے 14 ارب فرشتے صرف انسانوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. توحید سمجھا رہا ہوں، الوہیت سمجھا رہا ہوں. اگر اس وقت اس روئے ارض کی آبادی 7 ارب ہے کم و بیش، بڑے احتیاطی میں فکر صاحب کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت اس روئے ارض کی آبادی 7 ارب ہے تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. اور ابھی بھی اس پوری دنیا میں کم از کم 1 لاکھ بچہ پیدا ہوا ہے، تو 2 لاکھ فرشتے تو ابھی پیدا ہو گئے. ہر روز بچوں کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ ہے، تو 2 لاکھ فرشتے تو ہر روز پیدا ہو رہے ہیں. 2 لاکھ فرشتے تخلیق کر رہا ہے. تو اب یہ ہے ایک کثرت، یہ کثرت، اور کثرت ہمیشہ اپنے مرکز کے لیے قلت تلاش کرتی ہے. کثرت ہمیشہ اپنے مرکز کے لیے قلت تلاش کرتی ہے. مثلا تو آسمان میں 12 بروج ہیں اور 1 سورج ہے، تو یہ جتنے بھی برج ہیں، یہ جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، یہی سب کے سب محور کیوں نہیں بن گئے کہ ان سب کے گرد کچھ اور ستارے چکر لگاتے تھے. اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یعنی کثرت ہے بروج کی، اس میں ہی سورج بھی شامل ہے، تو 13 برج ہو گئے. اب یہ ہو گئے کثرت. کثرت ہمیشہ قلت کو تلاش کرتی ہے، تو اس میں سے ایک قلیل یعنی سورج وہ سردار بنا بروج کا، اور بروج اس کے گرد طواف کرنے لگ گئے. سمجھے آپ؟ اسی طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی آگے بڑھتا ہوں میں. اسی طرح اگر ایک ہی شہر میں بہت سے ڈپٹی کمشنر ہو جائے تو یہ ہے کثرت. اور جہاں کثرت ایک ہی معاملے میں آ جائے گی وہاں اختیار کا ٹکراؤ ہوگا. اس لیے کثرت کسی قلت کی تلاش میں رہتی ہے. تو ان سارے ڈپٹی کمشنروں کو اپنے کام میں صحیح طور پر چلانے کے لیے ایک قلت تلاش کرنی پڑے. یعنی ان سب میں بڑا ہوتا ہے کمشنر. اگر سارے ہی ڈپٹی کمشنر بن جائیں تو فساد ہو جائے گا، تو لڑائی ہو جائے گی. اکثر عورتیں بددعائیں، یعنی جب سب بڑے ہو جائیں گے تو آپس میں لڑیں گے کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے، ہمارا اختیار ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں بہت سارے بڑے ہوں وہاں ان میں ایک سب سے بڑا ہونا ضروری ہے. اب اتنے ملائکہ کی کثرت ہے، صرف 14 ارب تو اس وقت دنیا میں ہے، صرف 14 ارب تو اس وقت دنیا میں ہے. اور معصوم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا ملائکہ کی تعداد کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہوں سے حجاب ہٹ جائیں تو تمہیں کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں کوئی نہ کوئی ملک موجود نہ ہو. ہاں سلامت رہے آپ. یہ توحید کے مراحل ہیں، ان پر بات کرتے جائیں مجھ سے کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. یعنی اس وقت اس خلا میں نہ معلوم کتنے فرشتے موجود ہیں. اس وقت اگر دنیا میں کہیں کوئی پتا گر رہا ہے، چھوڑ دو سب، یہ سب کو چھوڑتا ہوں. بارش کا موسم ہے، آ رہا ہے نا، مونسون ہو رہا ہے، بارشیں برس رہی ہیں، مختلف بارشیں برس رہی ہیں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک ملک اترتا. دنیا میں درختوں کے ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ موکل ہے کہ جب وہ گرتا ہے، جب پتا گرتا ہے تو وہ ملک جو پتے پر موکل ہے وہ اقتدار اللہ کو اس اطلاع کی ضرورت نہیں ہے.
بارش برسانا اللہ اشارہ کر دے بارش برس جائے گی، لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ کچھ فرشتے بارش برسانے پر موکل ہوں گے، وہ بادل کو ٹکرائیں گے اور ایسے میں بارش برسے گی۔ بھائی توجہ سے سن رہے ہیں آپ، میں اسی پر خوش ہوں، سلامت رہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے اسی بات پر خوشی ہے کہ آپ کی توجہات میری طرف ہے۔ تو اللہ کے ہر کام پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ موکل ہیں۔ ایک فرشتہ ہے اسرائیل، وہ نامعلوم ایک وقت میں کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، اس کا کام ہے قبض ارواح۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سورہ مبارک ہے زمر میں، اللہ ہو یتوفی الانفس حین موتها، جب تمہاری موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تمہیں موت دیتا ہے، تو اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ آتا تو فرشتہ ہے روح قبض کرنے کے لیے، آتا تو فرشتہ ہے روح قبض کرنے کے لیے، فرشتے کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اللہ کرواتا کسی سے ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ مثلا پیغمبر نے پتھر پھینکے، اللہ نے کہا تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں، تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے۔ کسی منزل پر بات کر رہا تھا تو اب میں جملہ دہراتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ جلوی علیہ رحمہ، ان سے پوچھا گیا کہ ذات محمد کیا ہے، ادھر ہے سلامت رہے، ذات محمد کیا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ ایسے گزرے ہیں کہ جو ان دقائق پر بات کرتے ہیں اور ان دقائق پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر جاننے والوں سے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ذات محمد، پوچھنے والے نے پوچھا ذات محمد کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ امام جلوی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اور ایسا تو کوئی 1400 برس کی تاریخ میں کوئی انسان عالم جس نے خود سے علم حاصل کیا ہو کسی مدرسے سے یا حوزے سے، ایسا کسی ان کے پاس دلیل موجود تھی۔ انہوں نے کہا ذات محمد ذات خدا ہے، ذات محمد ذات خدا ہے۔ اس نے کہا علم محمد کیا ہے؟ کہا علم محمد علم خدا ہے، اس لیے کہ ذات خدا ہی علم ہے، اللہ کی ذات ہی علم ہے۔ اللہ کوئی مادے سے نہیں بنا ہوا کہ آپ سمجھائیں کہ وہ ایسا 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 بنا ہوا ہے، وہ کمپاؤنڈ نہیں ہے، وہ مرکب نہیں، بتا چکا کہ اور علم نبی علم خدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوسری آیت تلاوت کی کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت رقم ہے۔ مرتضیٰ کا سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر مولا مرتضیٰ کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، اور یوں تو چلنا ہے منافق کو جہنم میں مگر لما صاحب، اور یوں تو چلنا ہے منافق کو جہنم میں مگر نام حیدر سے چلانے میں مزہ آتا ہے۔ جیو جیو سلامت رہو۔ نعرہ بڑی دقیق منزل ہے، میرے پاس مفاہیم بہت سے ہیں اور وقت میرے پاس مختصر ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ مجھ سے بات کرتے جائیں، بتاتے جائیں، سبحان اللہ بابا، جو کچھ بھی آپ کا طریقہ ہے مجھے بتاتے جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں۔ جو لوگ اے نبی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر نہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے کسی ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ تو اگر اسرائیل اللہ والا کام کر خمیر آدم گھوم دیا ہے تو یہ شرک ہے۔ کیا کہنے سمجھ فرما رہے ہیں آپ؟
تو کہا کہ ذات محمد ذات خدا، علم محمد علم خدا. دلیل کیا ہے کہ محمد کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے، تو اس لیے ذات اسی کی ہو گئی، ذات اسی کی ہو گئی، ذات اسی کی ہو گئی. تو میں نے ملائکہ کا بھی ذکر کیا، ملائکہ کا بھی ذکر کیا. اور اب میں ایک ذکر ایسا کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام جلوی علیہ الرحمہ نے جو دلیل دی ہے کہ کسی کا کام اگر اللہ اپنی طرف منسوخ کر لے تو اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے، تو ایک کام اللہ نے اور اپنی طرف منسوخ کیا اور کہا اے نبی تم جب یتیم ہوئے تو ہم نے تمہیں پالا. تو یہ بڑے دقیق مسائل ہیں کہ جن پر بات کرنی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ کروڑ ارب ملائکہ ہیں اور مسلسل ملائکہ تخلیق پا رہے ہیں، مسلسل ملائکہ تخلیق پا رہے ہیں. تو اب سارے ملائکہ برابر ہو جائیں تو کثرت جو ہے قلت کی تلاش میں ہے. ان سب میں اللہ نے 4 کو بڑا بنایا تاکہ کثرت کی مرکزیت قائم ہو جائے، تاکہ کثرت کی مرکزیت قائم ہو جائے. یعنی کثرت مرکز کی تلاش میں ہے، کثرت مرکز کی تلاش میں ہے. اور جب مرکز مل جائے تو کثرت ترتیب میں آ جاتی ہے، اور مرکز نہ ہو تو کثرت بے ترتیب ہو جاتی ہے، پھر کثرت میں بھی فساد آ جاتا ہے. اس لیے ہر دور میں اللہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے کہ سارے انسانوں کی کثرت میرے نمائندے کی طرف مرکوز ہو جائے. تو اب اتنے ملائکہ کثرت میں وہ 4 میں منتخب ہوئے تو کثرت کی مرکزیت ان 4 کی طرف آئی. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 بڑے ملائکہ. اب جب ان 4 میں کثرت پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا اسرائیل سید الملائکہ نہیں، اسرافیل سید الملائکہ نہیں، میکائیل سید الملائکہ نہیں، جبرائیل سید الملائکہ. یعنی تمام ملائکہ کی کثرت، تمام ملائکہ کی کثرت وہ قلت یعنی مرکز کو تلاش کر رہی ہے. اللہ نے تمام ملائکہ کا مرکز قرار دیا جبرائیل کو. اللہ نے تمام ملائکہ کا مرکز قرار دیا جبرائیل کو. اب جو کچھ بھی آرڈرز آئیں گے جبرائیل کے ذریعے آئیں گے. ساری کثرت مرکوز ہے قلت کی طرف، اور وہ قلت ہے اکائی میں، اور وہ ہے جبرائیل. اب یہ ہے ملائکہ اور یہ تمام انسان، یہ سب کثرت آدم سے لے کے قیامت تک. اب نہ معلوم کتنے انسان آنے والے ہیں. 7 ارب تو صرف اس دور میں جو زندہ ہے. اس سے پہلے جو مر گئے وہ الگ، اس سے پہلے جو مر گئے وہ الگ، اس سے پہلے جو مر گئے وہ الگ، اور جو قیامت میں سارے جمع ہوں گے. تو کھرب ہر دور میں رہی، نبی کے دور سے یہاں تک رہی. تو کثرت قلت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مرکز کیا ہوگا، مرکز کیا ہوگا. اسی کثرت میں 1,23,999 انبیاء بھی ہیں، وہ بھی سب مرکز کو دیکھ رہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مرکز ہوگا. سارے انسان بھی مرکز کو دیکھ رہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مرکز ہونا چاہیے. تو ملائکہ کی کثرت مرکوز ہوئی قلت یعنی جبرائیل کی طرف، ایک جبرائیل، اور انسانوں کی قلت مرکوز ہوئی ایک کی طرف، اور وہ کون ہے؟ لولا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ کیا جاتا. تم نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ کیا جاتا. یعنی ساری انسانیت مرکوز ہے ذات محمد کی طرف. یعنی انسانیت اور جہاں بھی مخلوقات ہے اس کی مرکزیت ہے مصطفیٰ کے پاس. کیوں؟ لولا لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو افلاک کو خلق نہ کیا جاتا، کچھ بھی خلق نہ کیا جاتا. یعنی اب جتنی بھی اکثریت ہے، جتنی بھی کثرت ہے، وہ ذات محمد کی قلت میں مرکوز ہو گئی، ذات محمد کی قلت میں مرکوز ہو گئے. یعنی اب ایک سردار ہے کائنات کا اور وہ ہے محمد، اور ایک سردار ہے ملائکہ کا اور وہ ہے جبرائیل. سبحان اللہ. روک رہا ہوں، جملہ اتنا عظیم ہے کہ جیسے ہی مہدی صاحب کچھ بات کریں گے اس کے بعد میں جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں جملہ کہوں گا. صلوات پڑھتے جائیں.
مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عزاداری سید الشہداء کے لیے جب بھی آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے تو یقیناً آپ دل کھول کر ہماری امداد کرتے ہیں. تو یہ 2-4 ایام رہ گئے ہیں باقی، تو آپ اس عمر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے محدود وسائل ہیں اور عزاداری کا یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ عزاداری کی اس مقصد کے لیے تو آپ ہم سے تعاون فرمائے. عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ آپ ہی کتابوں سے چلتا اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہنا ہے، تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں. یقیناً ہمارے گھروں کو بھی اخراجات پڑے ہیں اور یقیناً ہر طرف مہنگائی کی صورتحال ہے، تو اسی تناسب سے یہاں پر عزاداری کے اخراجات بھی بہت اوپر گئے ہیں. تو آپ سے ہم اپیل اس لیے کر رہے ہیں بار بار کہ اخراجات محرم بہت زیادہ ہیں، تو برائے کرم آپ ہم سے تعاون فرمائیں. اور ہمیں آپ کے تعاون پہ فخر ہے، اور ہم نے جب بھی آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے آپ نے دل کھول کر ہماری امداد کی ہے. تو صلوات کی چھاؤں میں آپ چندہ بھی دیتے جائیں، اور ہم ہمیشہ ہی سے آپ کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ تا قیامت چلنا ہے انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے. جو احباب انفرادی طور پر چندہ لے رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ ان کے پاس جب کوئی جھولی والا صاحب آئے تو وہ برائے کرم وہاں ان کو دے دیں. سمجھ رہے ہو کہ خالی رواج ہے ماتم، مریض غم کا جہاں میں علاج ہے ماتم. بہت زیادہ مجمع ہے اور یقیناً آپ سب احباب تھوڑا تھوڑا بھی ڈالیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو میری تمام سادات و مومنین سے التماس ہوگی کہ وہ عزاداری کے اس مشن کے لیے ہم سے تعاون فرمائیں، ہمارے دست و بازو بنے تاکہ عزاداری کا سلسلہ آپ کے تعاون سے جاری و ساری رہے. سمجھ رہے ہو کہ خالی رواج ہے ماتم، مریض غم کا جہاں میں علاج ہے ماتم، پیغمبروں کی عبادت کا تاج ہے ماتم، خلاف ظلم و ستم احتجاج ہے ماتم، بے شکل ماتمی سرور امنگ تاری ہے، حسینیوں کی یزیدوں سے جنگ جاری. کیا بات. پیچھے بھی اور سائڈوں پہ بھی بہت زیادہ احباب ہیں، تو اگر ہمارے احباب کہیں نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ احباب کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ کام جلد از جلد نپٹا جا سکے. اور جو احباب انفرادی طور پہ لے رہے ہیں میں درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے پاس جو ہے کوئی جھولی والا صاحب آئے تو وہ ان کو دے دیں. ہرگز نہیں ہے ماتم اور سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ. ارے سجدوں کے بھی نشان ہے، ماتم کے بھی نشان، دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ. اور حیدر کے منکروں سے ہے مومن کچھ ایسے دور، رہتے ہیں جیسے زندوں سے مردہ الگ الگ. مومنین ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی زیارات برآمد ہو جو کہ یقیناً 9 محرم تک برآمد ہونی ہے، تو میری خواتین سے درخواست ہوگی کہ وہ اپنے موبائل اور پرس کو خیال رکھیں، اور مومنین سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنے موبائلز کا خیال رکھیں اور ہم سے تعلق رکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجلس کے بعد بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اجازت ہے بات شروع کی جائے دوبارہ؟ صرف اس بات پر کہ جہاں پر میں نے قلت اور کثرت اور مرکز کی طرف آپ کی متوجہ مبذول کرائی کہ ہر کثرت قلت کو مرکز بناتی ہے، ہر کثرت کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، ہر کثرت کی کوئی نہ کوئی اکائی ہے۔ تو کائنات میں جتنے ملائکہ ہیں سب کی اکائی کا نام ہے، سب کی سرداری، سب کی مرکزیت کا نام ہے جبرائیل۔ اتنا عظیم فرشتہ، اتنا عظیم ملک کہ کہاں تک اس کی رسائی ہے کوئی نہیں جان سکتا، اس کا قد کیا ہے، اس کا محیط کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کے کام کیا ہیں کہ وہ ملائکہ کا سردار، اور پھر اتنے بڑے کام کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی پیغامات آئے وہ سب جبرائیل کے ذریعے آئے۔ اکثر جو عذابات آئے ہیں وہ بھی جبرائیل کے ذریعے آئے ہیں، یعنی اللہ کا مخصوص، اللہ کا منصوب، اللہ کا منصوص، اللہ کا قریب، اتنا قریب کہ یقیناً وحی خدا لے کر آتا ہے۔ جو امین وحی خدا ہو، جسے خدا کی وحی کا امین کہا جائے، تو اسے جبرائیل کہتے ہیں۔ اتنا عظیم فرشتہ، اتنا عظیم فرشتہ، اور پھر اتنا عظیم نبی کہ جسے اللہ نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ آپ آدم سے بھی افضل ہیں، نوح سے بھی افضل ہیں، ابراہیم سے بھی افضل ہیں، موسیٰ سے بھی افضل ہیں، عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، اسماعیل سے بھی افضل ہیں، اسحاق سے بھی افضل ہیں، یعقوب سے بھی افضل ہیں، یوسف سے بھی افضل ہیں، داؤد سے بھی افضل ہیں، سلیمان سے بھی افضل ہیں، ہود سے بھی افضل ہیں، صالح سے بھی افضل ہیں، ادریس سے بھی افضل ہیں، الیاس سے بھی افضل ہیں، خضر سے بھی افضل ہیں، شعیب سے بھی افضل ہیں۔ سارے انبیاء سے افضل آپ ہیں، آپ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ ساری افضلیتوں کا مرکز ہے، جہاں بھی کوئی افضل ہے اول الانبیاء ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک جو افضل الملائکہ ہے وہ حسین جبریل کا مولا، بوذر کا مولا، کمبر کا مولا، دمشق کلندر، دمشق۔ سمجھے آپ کہ کہاں سے کہاں تک بات جا رہی ہے؟ اگر جبرائیل جھولا جھلانے آ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں آ رہے۔ اگر رسول ناقہ بن رہے ہیں تو بحکم خدا، بمرضی خدا۔ تو یہ توحید کے دقیق مسائل ہیں کہ جو مسلسل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ بات آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یقیناً کہاں تک بات جا رہی ہے اور کہاں تک جانا چاہیے، پھر مجھے آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ حبس ہے، لیکن جتنے بھی مفاہیم میں آپ کے حوالے کر سکوں وہ یقیناً میری کامیابی ہوگی کہ آپ کے اذان عالیہ کو چھوتے ہوئے آپ کے قلب کا حصہ بن جائیں، آپ کے حافظے کا حصہ بن جائیں، آپ کے تدبر کا حصہ بن جائیں، آپ کے تفاہم کا حصہ بن جائیں، آپ کے تعقل کا حصہ بن جائیں، آپ کے حکمتوں کا حصہ بن جائیں۔ یہ میری کامیابی ہوگی کہ اگر میں کچھ باتیں آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کر سکا۔ بہت سی تشبیہات اللہ کی طرف دی جاتی ہیں، لو ایک تشبیہ میں دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا دوسری تقریر میں کہ بہت سی تشبیہات ہیں جن سے اللہ کو دور رکھو۔ تو معصوم نے کہا حد التعجیل و حد التشبیہ، دو حدین ہیں جس سے اللہ کو پرے رکھو، یعنی نہ وہ کسی سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کائنات کی کوئی جگہ اس سے خالی مانی جائے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ تعجیل 6 دنوں میں آسمان و زمین کو خلق کیا اور اس کے بعد وہ آرام کر رہا، یہ ہے تعجیل، یہ ہے تعجیل۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، کہ جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے اور وقت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ مکان بھی مخلوق ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کسی جگہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس کا اقرار کریں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کبھی کسی جگہ ہے اس لیے کہ زمانے کا خالق ہے اور مکان کا خالق ہے، ہر جگہ کا خالق ہے اور ہر زمان کا خالق ہے۔ ہماری سمجھ کے تحت ہے، جو ہماری عقل کے تحت ہے، جتنی ہماری عقل کا دائرہ کار ہے اس میں انہوں نے 8 صفات لی کہ یہ صفات اللہ میں موجود ہے جو اس کی ذات کا حصہ ہے۔ صفات سلبیہ وہ صفتیں جو اس میں موجود نہیں ہیں، وہ صفتیں جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ چپ ہو گئے آپ کے؟ کیا اللہ کے پاس بھی کوئی صفت ہو سکتی ہے کہ نہ ہو اور پھر بھی وہ صفت ہو؟
پھر بھی وہ صفت ہو. آپ ابھی یہاں ہیں, تھوڑی دیر بعد یہاں نہیں ہوں گے, گھر چلے جائیں گے, تو یہ آپ کی صفت ہے, اور یہ صفت اللہ میں نہیں ہے. یعنی وہ تغیر منقلب نہیں ہوتا, اس کے انقلاب نہیں ہے کہ کبھی کہیں ہے اور کبھی کہیں نہیں ہے. یہ ہماری صفت ہے, لیکن یہ صفت اللہ میں نہیں ہے. یہ صفت ہے, یہ صفت اللہ میں نہیں ہے کہ نہیں. کچھ صفتیں ہیں. تو اب جو صفتیں اس میں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ قدیم ہے, وہ قادر ہے, وہ حی ہے, وہ عالم ہے, وہ متکلم ہے, وہ مرید ہے, وہ مدرک ہے, اور وہ صادق ہے. آ جائے نا, ساتھ ساتھ آ جائے. یہ صفات جو اس میں موجود ہے, یعنی وہ قدیم. قدیم کا مطلب وہ قدیم نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے ارشاد والقمر قدرناہ, چاند ایسا ہو جاتا ہے حتی کالعرجون القدیم. میری طرف دیکھتے رہتے کہ چاند ایک بار پورا ہوتا ہے اور پھر گھٹتے 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 ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی قدیم ڈالی کی طرح. تو کھجور کی ڈالی کو بھی قدیم کہا ہے. ہاں بیٹھے ہیں آپ, کھجور کی ڈالی کو بھی قدیم کہا ہے, اور اللہ کہہ رہا میں بھی قدیم ہوں. تو اب اس صفت میں فرق ہو جائے گا. جب اللہ کے لیے لفظ قدیم کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ایک صفت کی نفی کی جا رہی ہے. وہ صفت کیا ہے کہ وہ قدیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ قدیم ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حادث نہیں ہے, وہ وجود میں نہیں آیا کہ کبھی نہیں تھا اور پھر ہو گیا. اس چیز سے اس کی نفی ہے. اس معنی میں اس کو قدیم کہا جاتا ہے. شاید ابھی میں سمجھا نہ سکا. حی ہے وہ حی. حی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ. تو زندہ تو ہم بھی ہیں. زندہ تو ہم بھی ہیں. وجعلنا من الماء کل شیء حی. ہم نے الماء سے تمام اشیاء کو زندگی عطا کی ہے. ہم نے الماء سے, لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہم نے پانی سے پوری اشیاء کو زندگی عطا کی ہے. تو حی تو ہم بھی ہیں, زندہ ہم بھی ہیں, اور زندہ اللہ بھی ہیں. تو کیا ہم اور اللہ ایک جیسے حی ہیں؟ نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا ہم بھی حی ہیں وہ بھی حی ہیں, ہم بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں. تو کا فرق یہ ہے کہ تم ایسے زندہ ہو کہ تم مر جاؤ گے, اور وہ ایسا حی ہے جسے کبھی موت نہیں آئی, جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو کسی نہ کسی صفت میں کوئی نہ کوئی ایسی صفت چھپی ہوئی ہے کہ جو اس میں نہیں ہے. یعنی صفت کا انکار صفت کے ذریعے. قادر کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی قدرت ہے, ہمارے پاس قدرت ہے, ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ہاتھ اٹھانے کی قدرت ہے. ہمارے پاس طاقت ہے, ہم سامان اٹھا لیتے ہیں. ہمارے پاس قدرت ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کے غذا کا اور رزق کا سبب بن جاتے ہیں. ہم نے فیکٹری کھول لی, اس میں بہت سے لوگوں کو ہم نے نوکری پہ رکھ لیا, یہ ہماری قدرت ہے. تو ہم بھی قادر ہوئے, ہم بھی قادر ہوئے. اور اللہ اب اس قدرت میں اور اس قدرت میں فرق کیا ہے؟ اس قدرت اور اس قدرت میں فرق یہ ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں. سلامت رہیں, کیسی توجہ سے آپ سن رہے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو یہ صفات ہے جو اس میں ہیں, اور وہ صفات جو اس میں نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. دوسری صفت وہ لا مکان, وہ لا مکان. تیسری صفت جو اس میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حلول نہیں کرتا, کسی چیز میں حلول نہیں کرتا, یعنی کہیں آ نہیں جاتا, کسی ماحول میں آ نہیں جاتا. کہاں بیٹھے آپ؟ یہیں تک تو آپ کو لانا تھا. وہ ہے لا زمان اور لا مکان. مکان کا بھی خالق ہے, زمان کا بھی خالق ہے. اگر اس کے متعلق کہا جائے کہ ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ میں بھی آ گیا اور وقت میں بھی آ گیا. جب جگہ اور وقت میں آ گیا تو اس نے اپنی مخلوق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور جس نے حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے. موت مخلوق ہے اور زندگی مخلوق ہے. تو جو اللہ کی مخلوق ہے تو
تو اس لیے کہنا پڑے گا کہ نہ اللہ پر موت کا اطلاق ہوگا اور نہ اس پر زندگی کا اطلاق ہوگا. اس کو آپ زندہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ زندگی مخلوق ہے. اب وہ کیا ہے وہ وہی جانے یا وہ جانے جو اسے پہچان چکا, وہی جانے جو اسے پہچان چکا ہے. نہ موت کا اس پر اطلاق ہوتا ہے نہ زندگی کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح نہ زمانے کا اس پر اطلاق ہوتا ہے نہ مکان کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر زمان و مکان کا اس پر اطلاق ہو گیا تو زمان و مکان ہے مخلوق, اور مخلوق میں وہ آ گیا تو حلول کا عقیدہ آ جائے گا, اور جب حلول کا عقیدہ آ جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. شرک بدعت ان سب سے بچنے کے لیے, الوہیت کا اقرار کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ جیسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَجَلَّى رَبُّهُ بِالْجَبَلِ وَجَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. توجہ ہے, کہوں بات, اتنی بڑی دلیل دینے کے بعد اب دعویٰ کر رہا ہوں. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ پر تجلی کی, کون کون سمجھا اس بات کو؟ جیسے ہی کہا کہ ہم نے پہاڑ پر تجلی کی, اپنا نور پھینکا, کہاں؟ دور پر. جو اس وقت پہاڑ نہیں سمجھے وہ اب سمجھے کہ بات کہاں کی ہو رہی ہے. جیسے ہی ہم نے پہاڑ پر, جبل پر, دور پر اپنی تجلی پھینکی. کیوں پھینکی؟ اس لیے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ کی قوم نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے کہا رب ارنی, پروردگار تو مجھے دکھا. تو اللہ نے کہا لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں بھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. تو اب کیا کہا کہ جب اس کے رب نے ربہ بالجبل, جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی, جعلہ دکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, چل گیا, ختم ہو گیا پہاڑ, کالا پڑ گیا پہاڑ. فخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ہم نے پہاڑ پر تجلی کی, اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی. آپ بیٹھے, ہاں میں بات کہہ نہیں چکا اور آپ پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب ہے کہ اب تک تجلی نہیں کی تھی اور اب تجلی کی ہے. تو اب تک تجلی نہیں کی تھی اور اب کی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ وقت کا محتاج ہو گیا, وقت میں قید ہو گیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, ہر وقت میرا نور آسمانوں اور زمین میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ کون سا نور تھا جو مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر پھینکا گیا, مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر متجلی ہوا. یہ کون سا نور تھا جس نور کی بات اللہ کر رہا ہے کہ تجلی ربہ بالجبل, کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی یعنی نور پھیلایا. تو اب میں نے کیا کہا, دوبارہ سنیں, کہ اب تک نور نہیں پھیلایا تھا, اب پھیلایا. تو جو کبھی کوئی کام کرے اور کبھی نہ کرے وہ مخلوق ہے. مخلوق سمجھو خالق کو, سمجھو خالق کو, اور اس نے نظام بنایا. یہ سارے کام وہ کسی کے ذریعے کرتا ہے. اگر خود کرنے لگ جائے تو ہر چیز کا محتاج ہو جائے گا. وہ ملائکہ کا بھی محتاج نہیں, ملائکہ کا بھی محتاج نہیں, لیکن اس نے نظام بنایا کہ مادے کی رفعت کے لیے مادہ ہی چاہیے. ہائے ہائے, مادے کی عظمت کے لیے, مادے کے سبب کے لیے, مادے کو پہچاننے کے لیے, مادے کی تمام احکامات کی بجا آوری کے لیے مادہ ہی چاہیے, مادہ ہی چاہیے. اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, صرف سوال کرتا ہوں, جواب آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا. کیا اللہ براہ راست اپنے نبی پر وحی نہیں کر سکتا تھا؟ یہ جبرائیل کے ذریعے کیوں ہو رہی ہے؟ جبرائیل کے ذریعے کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر آپ خود سوچئے گا کہ کیا معاملہ ہے, کبھی یہ ہوم ورک بھی کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تو اب اللہ نے بنایا ہے نظام, اللہ نے بنایا نظام. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجلی کی, ہم نے تجلی کی, ہم نے نہیں, اس کے رب نے تجلی کی. چلو ایک آیت اور پیش کرتا ہوں, تھوڑا سا وقت آج لوں گا. ہے کچھ آپ کے پاس سخاوت ہے؟
بسم اللہ. ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے. کہا کہ قیامت کا دن آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا رب آئے گا، ملائکہ صف پر صف کھڑے ہوئے ہیں. تمہارا رب آئے گا اور ملائکہ صف پر صف کھڑے ہوں گے. یعنی آئے گا، مستقبل کا محتاج ہو گیا، یعنی وقت کا محتاج ہو گیا، وقت میں قید ہو گیا. یعنی سورہ قیامت نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سارے مخلوق اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو جو کل نظر آئے گا کیا وہ آج نظر نہیں آ سکتا؟ اور جو نظر آ جائے، اگر اللہ نظر آ جائے تو نگاہ میں سما جائے گا. میرا ساتھ دیتے جائیں بھائی. اگر اللہ دکھائی دے تو اللہ نگاہ میں سما جائے گا، اور جب نگاہ میں سما جائے تو محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے. جو مخلوق کی آنکھ میں سما جائے وہ اللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ختم ہو رہی ہے بات. ابھی میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں اور نتیجے کی طرف پہنچ رہا ہوں، آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہوں. آج بھی مفاہیم بہت سے تھے، لیکن میں کیا کروں کہ سمجھانے میں وقت گزر جاتا ہے. مجھے معاف کیجیے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 10 تقریریں بالکل مختصر ہیں، اور الوہیت کا موضوع بہت وسیع، بہت وسیع. یہ تو ایک چھینٹ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نقطے کا بھی ذرہ نہیں ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں آپ سے حوالے، آپ کے حوالے سے ہو رہی ہیں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ جاء ربک والملک صفا صفا، رب آئے گا، تمہارا رب آئے گا، تمہارا رب. جاء رب نہیں، رب آئے گا نہیں، تمہارا رب آئے گا. اور پھر وہاں پہ کیا ضمیر ہے؟ الی ربہا، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 آیتیں آپ نے پڑھ، اور میں نے کہہ دیا کہ اس وقت نظر آئے گا، آج نظر نہیں آ رہا. اور اگر اس وقت بھی نظر آ جائے تو نظر میں محدود ہو جائے گا. اس وقت میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں آپ سب محدود ہو گئے، سب مجھے نظر آ رہا ہے. یہ اتنے جثے کے ہیں، یہ اتنے جثے کے ہیں، یہ اتنے جثے کے ہیں، یہ ایسے ایسے. یہ مائک کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کا حدود اربع مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے. اور یہ میری نظر میں محدود ہو گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ محدود ہے، اس سے زیادہ اس کا پائپ آگے نہیں جا رہا. آپ میں سے کوئی 6 فٹ کا ہے تو وہ 7 فٹ کا نہیں ہے، سمجھ چکا میں. آپ میں سے کوئی قوی الجثہ ہے تو وہ پتلا نہیں ہے، سب دیکھ چکا، سب نے دیکھ لیا. آپس میں ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو گویا نظر میں محدود ہو گئے. اللہ کو دیکھیں گے، اپنے اللہ کو نہیں، اپنے رب کو دیکھیں گے. اگر اس رب سے مراد اللہ ہی ہے تو اللہ نگاہ انسانی میں محدود ہو جائے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ رہا اللہ، ٹھیک ہے، یہ رہا اللہ، نگاہ انسانی میں محدود ہو گیا. اب میں دیکھ رہا ہوں نعوذ باللہ، یہ رہا اللہ، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ رہا اللہ. اب میں نے ادھر دیکھا تو یہاں نہیں ہے اللہ، وہ رہا اللہ. توجہ فرمائیے کہ میں نے دیکھا قیامت میں، اگر دیکھا کہ یہ رہا میرا رب، یہ رہا میرا اللہ، اگر رب سے مراد وہی اللہ ہے کہ یہ رہا اللہ، تو میں نے دیکھا یہ میرا رب ہے. اور میں نے بائیں طرف دیکھا تو یہاں نہیں تھا، اس لیے کہ وہ وہاں ہے. اور کوئی جگہ اس سے خالی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اب دیکھو کہ دیکھنے کی بات کہاں آ رہی ہے کہ موسیٰ نے کیا دیکھا اور ہم کیا دیکھیں گے، ہم کیا دیکھیں گے. ایک بات سورہ والنجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما كذب الفؤاد ما اوحى
इला मा औहा मा कज़बल फुआदो मा रहा मा कज़बल फुआदो मा रहा अफतुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतिल मावा इंदहा जन्नतिल मावा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बात शुरू हो रही है वहां से कि जब वो पहुंचा तो कमान का फासला रह गया यहां पर भी रोक दूं अगर इजाजत हो। फकाना काबा कौसैन औ अदना फकाना काबा कौसैन औ अदना इतना फासला रह गया कि 2 कमान का फासला या उससे भी कम तो फासला हो गया। और जो कह रहा है कि फासला 2 कमान से भी कम रह गया, इसका मतलब है कि इससे पहले 2 कमान से भी ज्यादा था। कुरान समझो 2 कमान या उससे भी कम फासला हो गया, यानी फासला सिमटा। अगर रब से ही फासला हो रहा है तो इसका मतलब है कि रब अभी थोड़ी देर पहले दूर था और अब करीब हो गया। थके शायद आप थके तो नहीं है ना, अब मेरे साथ है। थोड़ी देर पहले दूर था और अब करीब आ गया। वो रब के जो कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो हर वक्त तुम्हारे करीब हैं। जब एक गुनाहगार इंसान के करीब है तो महबूब के कितना करीब होगा। सोचो अब ये क्या है। फकाना काबा कौसैन औ अदना 2 कमान या औ अदना 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। गिनती जो है ना अदद वो 1 है। ये जो 2 आता है ना इसका मतलब है 2 मर्तबा 1। 3 जो है 3 का मतलब है 3 मर्तबा 1। अब जुमला दे दो 12 आ गया तो 12 मर्तबा 1। इस बात को समझना। फकाना काबा कौसैन औ अदना 2 कमान या उससे भी कम का फासला। तो 2 से कम क्या होता है? नहीं समझे, समझ जाते इसी से। 2 कमान 2 या उससे भी कम, 2 से कम होता है 1। यानी अल्लाह बता रहा है ये जब बने तब भी 1 थे और आज भी 1 है। मोहम्मद इसकी और भी हो सकती है। एक गोशा मैंने आपके हवाले कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि यही तफसीर होगी, यकीनन और बहुत सी तफसीरात हो सकती हैं, इसलिए कि कुरान का जाहिर 1 है। 70,000 मानी मौजूद हैं। एक लफ्ज के 70,000 माने मौजूद है। एक हर्फ के 70,000 माने मौजूद है। तो जो फरमा लिया आपने तो फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदो मा रआ। बस जब 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया फऔहा इला अब्दिही मा औहा, तो बस जो वही अपने बंदे पर करना थी कर दी। मा कज़बल फुआदो मा रआ, उसने देखा और जो देखा तो दिल ने झुठलाया नहीं। कल फुआद की बात की थी, लुब और फुआद। मा कज़बल फुआदो मा रआ, जो उसने देखा उसे झुठलाया नहीं। अफतुमारूनहु अला मा यरा, तुम इस बात पर बहस करते हो कि उसने क्या देखा। क्या सुन रहे? कुरान है, कुरान। अफतुमारूनहु अला मा यरा, तुम इस बात पर बहस करते हो, झगड़ते हो। देखा उसने उसे 2 मरतबा देखा। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पे देखा। इंदा जन्नतुल मावा, वो जन्नत जो सबसे अजीम है वहां देखा। जो जन्नत सबसे अजीम है वहां देखा। इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा इज यक्शा सिदरता मा यक्शा, फिर सिदरा पे कुछ छा गया। सिदरा पे कुछ छा गया। इज यक्शा सिदरता मा यक्शा, सिदरा पे कुछ छा गया, पर्दा छा गया। क्या छा गया ये तफसीरात में जाके पढ़ लीजिएगा। मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, आंख ने भी तस्दीक की और आंख बहकी नहीं, आंख भटकी नहीं। दिल पहले ही तस्दीक कर चुका और आंख ने देख कर कहा जो देख रहा हूं सही देख रहा हूं। तो अब देखा क्या? अब देखा क्या? देखा क्या? देखा क्या? किसे देखा? आवाज दी
یہ نہیں ہے کہ رب کو دیکھا. کیا کہا؟ لقد رہا من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. لقد رہا من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت کو دیکھا. رب کو نہیں، رب کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت کو دیکھا. سب سے بڑی آیت کو دیکھا. سب سے بڑی آیت کو دیکھا. نہ پتہ چلتا کہ وہ آیت کون سی تھی کہ ایک بار علی نے منبر سلونی پر بیٹھ کر کہا ما ہی للہ آیت اکبر منی، اللہ کے نزدیک مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے علی حق، 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 نعرہ حیدری. لقد رہا من آیات رب الکبریٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. دیکھا دیکھا. جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کو کبھی اللہ نہ کہنا. یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جس کو سن کر علی کہنے والے کو جلا دیتے ہیں. علی اللہ نہیں ہے، آیت اللہ ہے. آیت اللہ الکبریٰ، آیت اللہ الکبریٰ. علی آیت اللہ ہے. علی اللہ کی آیت ہے. اللہ کی آیت اللہ تک پہنچنے کی نشانی. تیر لگا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ایرو لگا ہے غلام محمد آباد، یعنی اس طرف تیر. تو علی مجسم نشان ہے. علی کو دیکھو گے پتہ چل جائے گا اللہ کہاں ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا کہ علی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے پیچھے حق بھی جا رہا ہے، علی کے ساتھ بھی حق ہے، علی کے پیچھے بھی حق ہے، علی کی معیت میں بھی حق ہے اور علی کی عقب میں بھی حق ہے. جہاں جہاں علی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے حق جا رہا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں پیچھے جانا. جو علی بولیں گے وہی حق ہوگا. اس کو کہتے ہیں حق کا پیچھے جانا. کہ ابو ذر، پیغمبر نے کہا ابو ذر، پہلا جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں اور آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. ابو ذر، اگر کبھی یہ دیکھو کہ پوری انسانیت ایک طرف جا رہی ہے اور اکیلا علی دوسری طرف جا رہا ہے تو سب کو چھوڑ کر علی کے پیچھے جانا. توجہ فرمائی. اس لیے کہ علی تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا. پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، علی تمہیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا. تو علی کا راستہ صراط مستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ علی مجسم صراط مستقیم، علی مجسم صراط مستقیم. اس لیے علی کو ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ کہتے ہیں. کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھنا. یہ ہے ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ. اس کے مطالب میں سے ایک مطلب کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو علی کو سمجھنا، علی کو سمجھنا. اس لیے کہ علی اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہے. علی اللہ. اب ہم 1400 برس کے بعد یہ محبت علی دل میں لیے بیٹھے جبکہ ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے. تو سوچو اپنے دور میں جنہوں نے علی کو معرفت کے ساتھ دیکھا ہو، معرفت کے ساتھ، آپ نے جملہ وصول کیا، معرفت کے ساتھ دیکھا ہو، وہ کتنے عظیم ہوں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے. تو یہ تو تھے باہر والے، اور جو گھر والے دیکھ رہے ہیں علی کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں حقیقت علی کیا ہے، حقیقت علی کیا ہے، حقیقت علویہ کیا ہے. تو حقیقت علویہ، حقیقت محمدیہ ایک ہی تھی. اس لیے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی واحد کے نور سے. تو میرے عزیزو، گھر والوں کا کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ علی کو دیکھ رہے تھے،
ایک کوئی باہر والا علی کو دیکھ رہا تھا، سلمان فارسی نے دیکھا 10ویں درجے پر چلے گئے. اب سوچو عباس دیکھ رہے تھے، عباس تو علی کا بیٹا ہے، تو ایمان کی کس منزل پر ہوگا؟ تو اس لیے کہہ دیا سلم الایمان. عباس کے لیے یہ نہیں کہا کہ 20ویں درجے پر آئی ہیں. جس نے علی کو دیکھا، علی کی آگوش تربیت میں پرورش پا، جو دیکھ رہا ہے میرا بابا ایسا ہے. اور پھر ایک بیٹی نے دیکھا، زینب عالیہ نے دیکھا کہ جس بیٹی کا نام ہی زینب ہے، جس بیٹی کا نام ہی زینب ہے، اپنے باپ کی زینت. تو سوچو زینب عالیہ معرفت علی کی کس منزل پر ہوگا کہ جو پیدا ہوتے ہی زینب بن جائے، اپنے بابا کی زینت. تو یہ زینب جو ہے یہ صفت ہے، نام نہیں ہے. کیا اچھے نام رکھے. بیٹی ہے زینب اور بیٹی کا بیٹا ہے اون علی، یعنی علی کی نصرت کرنے والا. اون ایک ہے محمد. اپنے گھر والوں کے ہی نام رکھے. شہزادی علی نے نام رکھے اور شہزادی کے بس شہزادی کا یہی کام تھا کہ اون محمد کو بتاتی تھی آؤ بچوں سونے جا رہے، میرے زانوں پہ سر رکھ دو. اون محمد ماں کے زانوں پہ سر رکھ دیتے تھے. ماں انہیں بتاتی تھی بیٹا آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے نانا نے خیبر کیسے فتح کیا. کبھی کہتی تھی بیٹا آج میں تمہیں بتاتی ہوں تمہارے دادا جعفر طیار نے موتا میں کیسے جنگ کی. کبھی خیبر کے قصے سناتی، کبھی خندق کے قصے، کبھی ذات سلاسل، کبھی ساری لڑائیاں، اور کبھی اون محمد کے دادا کا تذکرہ کرتی. بار بار بتاتی یہ شجاعت تھی، یہ شجاعت تھی. ایسے حملے کرتے تھے تمہارے نانا، ایسے حملے کیے تمہارے دادا، خیبر ایسے فتح کیا تمہارے نانا. تمہارے دادا کے، تمہارے نانا کے بازوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ 2 انگلیوں سے انہوں نے در خیبر اکھاڑ دیا. اور جیسے ہی دونوں بچے یہ قصے سنتے تھے، دونوں بچوں کی رگیں پھڑکنے لگتی تھی. اما ہم بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں، اب بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں، ویسے ہی شجاع بننا چاہتے ہیں. بی بی زینب نے جناب عباس سے کہا بھیا عباس ان دونوں کو ہنر جنگ سکھاؤ، رموز جنگ سکھاؤ. دونوں شاگردی میں آ گئے عباس. عباس جیسا استاد سارے فنون جنگ سکھا دیے. دونوں بچوں کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن گھر والوں کو اندازہ تھا بچوں کو کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. کربلا کے لیے، اور مانگا بھی کربلا ہی کے لیے. اس لیے کہ سب نے تیاریاں کی تھی گھر میں کہ کربلا میں ہم اپنا نمائندہ بھیجیں گے. امام حسن علیہ السلام کا نمائندہ تھا اون محمد. چل دیا قافلہ 28 رجب کو، چل دیا قافلہ، دور چلا گیا قافلہ. ایسے میں حضرت عباس نے قافلے کو رکوایا اور کہا آقا پیچھے دیکھیے. جب دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ذرا کچھ دیر روکیے، قافلے کو روکیے. قافلہ روکا گیا. جناب زینب نے پوچھوایا کہ سردار قافلہ میرے بھیا حسین نے قافلہ کیوں رکوایا؟ جواب ملا کہ پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، آپ کے شوہر نامدار. بی بی زینب کا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر آ کے مجھے روک لے، اور شوہر کی بات زوجہ کو ماننا واجب ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں. بی بی کا دل دھڑک رہا تھا. ایسے میں وہ ناقہ بچھایا گیا کہ جس پہ جناب زینب تشریف فرما تھی. قناتیں لگائی گئی، ناقے کا ہماری کا پردہ ہٹا. جناب عبداللہ ابن جعفر نے سلام کیا. بی بی نے جواب سلام دیا. کہا کہ عبداللہ میرے والد میں آپ سے ابھی رخصت ہو کے آ گئی ہوں، دوبارہ آنے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ دیکھیے مجھے تو آقا نے جنگ سے منع کر دیا، میری بیماری کے سبب مجھ پر جنگ ساقط ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نمائندے میری طرف سے جنگ کریں. کا کیا مطلب؟ ایک طرف سے اون، ایک طرف سے محمد. کہا کہ اے بنت علی اون کو اپنی طرف سے اور محمد کو میری طرف سے. اجرکم اللہ. اون کو اپنی طرف سے، محمد کو میری طرف سے. قربان کر دیجئے. جیسے ہی یہ لفظ سنے بی بی کے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا عبداللہ خدا تمہیں خوش رکھے، آپ نے مجھے اماں فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا.
آپ نے مجھے میری ماں فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا کہ میں محشر میں اپنی ماں سے کہہ سکوں گی کہ اماں میں نے تمہارے لال پر اپنے 2 لال قربان کر دیے، اماں میں نے تمہارے حسین پر اپنے 2 لال قربان کر دیے، عبداللہ خدا تمہیں خوش رکھے، اے میرے والی خدا آپ کو خوش رکھے۔ یہ کہا قافلہ چل پڑا۔ اب بی بی زینب کا دل بھی ٹھہرا ہوا ہے، میری بھی قربانیاں ساتھ جا رہی ہیں، میری بھی قربانیاں ساتھ جا رہی ہیں۔ شب عاشور بی بی زینب نے پھر اون محمد کو قصہ خیبر و موتا سنایا اور کہا کہ شہزادو کل جنگ کا دن ہے، تمہیں اپنے نانا کی بھی لاج رکھنا ہے، اپنے دادا کی بھی لاج رکھنا ہے۔ شہزادو مجھ سے وعدہ کرو کہ ایسی جنگ کرو گے کہ شکوہ نہیں کرو گے کہ پیاسے ہو تو جنگ نہ کر پائے۔ کہا اماں ایک دفعہ اجازت تو دلوا کے دیکھیں، اماں ایک دفعہ ماموں سے اجازت تو دلوا کے دیکھیں، ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں، ہمارے ہاتھ تلوار کو قبضے میں لینے کے لیے ترس رہے ہیں، اماں ہمیں ایک دفعہ جنگ کی اجازت مل جائے تو ہم خیبر یاد دلا دیں گے، ہم موتا یاد دلا دیں گے، ہم خندق یاد دلا دیں گے۔ زینب کا دل بھی خوش ہو رہا تھا۔ آ گیا قربانیوں کا دن، قربانیاں جا رہی تھیں، لاشیں آ رہی تھیں، قربانیاں جا رہی تھیں، لاشیں آ رہے تھے۔ جو اب تک نہیں روئے ان سے گزارش ہے کہ اپنی آوازیں بلند کرو، اپنی آوازیں بلند کرو۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ رونا بار بار یاد دلانا پڑتا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، مقاتل میں سے جو روایتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا دن آ گیا قربانیوں کا، جا رہے تھے اور لاشیں آ رہے تھے اور لاشیں اٹھانے والا تنہا حسین۔ لاشیں اٹھا کے لائے مقتل میں رکھ دیے، لائے مقتل میں رکھ دیے۔ ہر لاشا جب آتا اون محمد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ماموں کے سامنے۔ ماموں کہتے کیوں آئے؟ کہا ماموں اب جانے کی اجازت دے دیجیے، ماموں جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ دونوں کو کلیجے سے لگا لیتے، دونوں کو کلیجے سے لگا لیتے اور آنکھ بند کر کے کہتے کیسے جانے دوں، میری بہن زینب کی یادگار ہے، زینب اجڑ جائے گی، زینب سے برداشت نہیں ہوگا، تمہارے لاشیں دیکھ نہیں پائیں۔ پھر جاتے شہزادو کیا ہوا؟ کہا اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ یہ بھی سوچ رہی تھی کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ ایک بار شہزادی کو کچھ یاد آ گیا۔ کہا اون محمد 3 مرتبہ تم گئے اجازت نہیں ملی، بیوی کو کچھ یاد آیا۔ کہا دونوں ہاتھوں میں دونوں بچوں کے ہاتھ لیے، دائیں ہاتھ میں اون، بائیں ہاتھ میں محمد کا ہاتھ۔ کہا شہزادہ جلال کے عالم میں چلی، اس خیمے میں گئی کہ جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو آنسوؤں کا انتظار نہ کرنا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ آنسوؤں کا انتظار نہ کرنا۔ یہ زبان تمہارے قابو میں ہے، اس زبان سے ہائے حسین کہتے جانا، یہ ہاتھ تمہارے قابو میں ہے، قدرت ہے سینے پہ ہاتھ مارتے جانا۔ زینب نے کہا آؤ۔ جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے آئی، اور آنے کے بعد حسین نے زینب کو دیکھا، کچھ پوچھا ہی چاہتے تھے۔ زینب نے کہا بھیا ایک لمحے کے لیے خاموش رہنا۔ حسین خاموش ہو گئے۔ زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کے حسین کے گرد گھومنے لگے، حسین کا طواف کرنے لگی۔ حسین کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، کبھی ایسے دیکھتے، بار بار پوچھتے تھے بہن یہ کیا کر رہی ہو، بہنا یہ کیا کر رہی ہو۔ جب 7 مرتبہ چکر مکمل ہو گئے تو زینب رکی، اور رکنے کے بعد کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے، بھیا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ تمہاری جان پہ بنی ہے، بھیا میں نے 2 اپنے لاڈلوں کو تم پر سے صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اور اے بھیا مجھ سے اماں نے یہ کہا تھا کہ صدقے کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا، بھیا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں اجازت دے دو، بھیا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں میرے شہزادوں کو جانے دو، میرے لاڈلوں کو میدان جنگ میں جانے دو، میں چاہتی ہوں میری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ حسین پر کیا گزری ہے یہ حسین جانتا ہے۔ بھائی بیٹھے ہو نا، کبھی بہن ایسا کوئی جملہ بولے تو بھائی کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، بھائی کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ حسین تو پھر حسین ہے، حسین چیخ مار کے روئے بہن یہ کیا بات کہہ دی، اب ہم رکیں گے نہیں، آؤ بہن تمہاری بات ہم مان رہے ہیں۔ اون محمد کو زینب کے خیمے میں لائے، تیار کیا حسین ابن علی۔ دیکھو جتنے گھر کے جوان جا رہے تھے، یہ اصول جنگ ہے، پچھلے سال میں نے اصول جنگ پڑھے تھے کہ اصول جنگ میں یہ ہے کہ جب کوئی سپاہی جاتا تھا تو کوئی ایک ذی نفس ایسا ہوتا تھا جو سپاہیوں کو تیار کرتا تھا، زرہ پہناتا تھا، پتھر پہناتا تھا، جوشن پہناتا تھا، بازو بند پہناتا تھا، کمر میں پٹکا لگاتا تھا، اور اس کے بعد ہاتھ میں تلوار دیتا تھا، خود پہناتا تھا، زنجیریں لگاتا تھا۔
ہر جانے والے کو حسین نے تیار کیا. آن کو بھی حسین نے سپاہی بنایا اور محمد کو بھی حسین نے سلاح جنگ لگایا. وہی زیرہ پتھر، ویسی جوشن، وہی بازو بند، ویسی کمر باندھی، ویسے ہی ہاتھ میں تلواریں، سب کو حسین نے تیار کیا. سنو گے جملہ؟ حسین جب جا رہے تھے تو کوئی حسین کو تیار کرانے والا نہیں تھا. ابھی تو کوئی تم نے آواز نہیں نکالی جو اب تم گریہ کرو. سجاؤں زینب نے حسین کو سلاح جنگ پہنائے، لباس جنگ پہنائے. زینب اتنی عظیم قربانیاں، بی بی زینب، بی بی زینب بی بی زینب کو کبھی بھولا نہ. آج جو اس وقت تم اپنے وجود کے ساتھ یہاں بیٹھے ہو مجلس اعظم میں، یہ احسان ہے شہزادی زینب. سلام ہو شہزادی زینب. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے شہزادی پر سلام. ایسی چار دانگے عالم میں کوئی بہن نہیں دیکھی گئی، کوئی بیٹی نہیں دیکھی گئی. ایسی زینب کی پرورش ہوئی. بھیا جانے تیار ہو گئے، اون محمد کو تیار کر دیا. جانے لگے کہ ایک لمحے کے لیے اون محمد ذرا ایک طرف آ جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی اماں، اب صرف 2 بچے ہیں اور زینب. ایک کنارے لے گئی اور کہا اون محمد بہت اچھا ہوا تمہیں اجازت مل گئی. تمہیں نانا کی بھی لاج رکھنی ہے اور دادا کی. بیٹے وعدہ کرو کہ ایسے فنون جنگ دکھاؤ گے کہ یادگار رہ جائے تمہاری جنگ. بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھ لیں، میری پرورش کی لاج رکھ لیں. بیٹے میں شرمندہ نہ ہوں، ایسا کوئی کام نہ کرنا میں شرمندہ ہو جاؤں. کہا ماں آپ ہم سے کیا توقع کر رہی ہیں، کوئی ایسا کام کریں گے کہ آپ شرمندہ ہو جائیں؟ کہ بیٹے میں صرف اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ دیکھو تم 3 دن سے پیاسے ہو. دیکھو بیٹا لڑتے لڑتے کہیں فرات کی طرف نہ چلے جانا. بیٹے لڑتے لڑتے پانی کی طرف. بیٹے ایک قطرہ بھی پانی نہ پینا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا. سکینہ پیاسا، علی اصغر پیاسا. بیٹے دریا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. اور بیٹے میں اس سے خوش ہو جاؤں گی، دودھ بخش دوں گی جو عمر سعد کی گردن اتار کر لیا. بیٹے تمہارا ہدف عمر سعد ہونا چاہیے، عمر سعد کا گلا کاٹ کے لانا. ایسی ماں تو دکھاؤ، ایسی ماں تو دکھاؤ جو اپنے لخت جگر کو ایسے جنگ کے چھوکوں میں جھونک رہی ہے. جا بیٹے خدا کے حوالے کیا، رسول کے حوالے کیا، ماں فاطمہ کے حوالے کیا، بابا علی کے حوالے کیا، اور تمہارے دادا جعفر طیار کے حوالے کیا. ماں کو جھک کر سلام کیا. اماں آپ کا بھی شکریہ، خدا حافظ. ماموں کو جھک کر سلام کیا. اون کو حسین نے سوار کرایا. 9 برس کا بچہ ہے، سوار تو کرانا ہے. 10 برس کا بچہ. محمد 9 برس کے ہیں. عباس نے محمد کو سوار کرایا. 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کو سوار کرایا. دونوں نے ماموں کو جھک جھک کر سلام کیا. ماموں آپ پر سلام، ماموں عباس آپ پر سلام، ماموں حسین آپ پر سلام. چلے شام سے. ایسے میں جناب فضہ سے پوچھا اب کیا ہے؟ کہا بی بی بچے فرات کی طرف جا رہے ہیں، اب زینب کو جلا رہا ہے. میں نے منع کیا تھا کہ فرات کی طرف میں نے منع کیا تھا کہ فرات کی طرف نہ جانا. کیسے گئے فرات کی طرف؟ تو ایک بار بی بی فضہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی شہزادی پانی پینے نہیں گئے. اب پھر کیوں گئے؟ کہا بات یہ ہے کہ فرات کے کنارے عمر سعد کا خیمہ لگا ہوا ہے، گئے ہیں عمر سعد کو قتل کرنے. بی بی مبارک ہو، اون نے عمر سعد کے خیمے کی رسی کو کاٹ دیا ہے. بی بی سجدے میں گری. ادھر سے دونوں شہزادے عمر سعد کے خیمے کی طرف داخل ہو رہے تھے. عمر سعد مدد مدد کہتا ہوا خیمے کی پشت سے بھاگا اور ادھر سے یہ کہتا ہوا بھاگا یہ دونوں علی اور جعفر طیار کی اولاد ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے. 4000 نیزے والے آئے، تیر والے آئے، تلوار والے آئے. 2 بچوں کو چاروں طرف سے گھیرا گیا.
दोनों को अलग कर दिया गया। एक फौज का लश्कर एक पे हमला आवर हुआ, दूसरा दूसरे पे हमला आवर हुआ और जमीन पर गिरे। मोहम्मद जमीन पर गिरे। ज़ैनब ने कहा अब क्या हुआ? कहा दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। वहां से आवाज दी, मामू सलाम, मामू सलाम। इधर से अब्बास, उधर से हुसैन, दोनों भाई चले, फौजों को भगाते हुए चले। हर लाशे पर हुसैन को जंग करना पड़ी है ताकि लाशा महफूज वापस आ जाए, मक्तल में रखा जाए। फिर जंग की, फौजों को भगाया। दोनों बच्चों को जख्मी हालत में जमीन पर पाया और उनके पहलू से नेजा पार हो चुका था। 10 बरस का और नेजा पार हो चुका था। मोहम्मद के सीने से नेजा पार हो चुका था। आखिरी दम था, उखड़ रहा था। पेशानी भी जख्मी, रुखसार भी जख्मी, बाजू भी कटे हुए, बाजुओं पर भी जख्म, गोश्त लटक रहा था बाजुओं का, जा बजा खून बह रहा था। दोनों बच्चे जमीन पर तड़प रहे थे। एक भाई को हुसैन ने उठाया, एक भाई को मोहम्मद ने उठाया। बीबी फिजा ने कहा, शहजादी आपके बच्चे आ रहे हैं, जख्मी हैं, दम उखड़ रहा है, जख्मी बच्चे आ रहे हैं, जख्मी बच्चे आ रहे हैं, जख्मी बच्चे आ रहे हैं। एक बार ज़ैनब ने कहा, मीर अनीस ने लिखा कि ये ना कहो दूल्हा वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है। अरे मेरे बच्चे दूल्हा बन गए, उरूसे शहादत से शादी हो गई, मेरे बच्चों का ये खून नहीं है, ये चेहरे पे सेहरा है। एक बार बच्चों के लाशें आए, जख्मी बच्चे हैं, लाशें लाके दोनों के जिस्म लाके हुसैन ने करबला की खाक पे रख दिए। बीबी आ गई, बीबियों ने मातम शुरू किया, बीबियों ने सीनों सर पीटना शुरू किया। इधर सारी बीबियां और मोहम्मद का मातम कर रही थी। उधर हुसैन ने देखा ज़ैनब नजर नहीं आ रही। कहा बहन ज़ैनब कहाँ हैं? बच्चों को आखिरी दफा देखेंगी तो रुखसार चूमे, कभी मोहम्मद के रुखसार चूमे और चुम अपनी माँ के सामने सुरखरू हो जाऊंगी। और जब यहाँ से जाना तो अम्मा ज़हरा को हमारा सलाम कहना, नाना रसूल अल्लाह को हमारा सलाम कहना। बच्चों की आंखें बंद हो गई, कोहराम बर्पा हो गया। नहीं थे ज़ैनब और मोहम्मद को नहीं रोई, इसलिए कि ज़ैनब नहीं चाहती थी कि हुसैन के सामने ज़ैनब का ये तासुर आए कि ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी टूट गई है। ज़ैनब एक लम्हे के लिए भी टूट गई है। ज़ैनब इस भैया मुझे कोई परेशानी नहीं है। ज़ैनब नहीं रोई ज़ैनब। लुट गई करबला, नहीं रोई ज़ैनब। छिन गई चादर, नहीं रोई ज़ैनब। लुट गया सामान, नहीं रोई ज़ैनब। और मोहम्मद के सर नो के सीना पर आ गए, नहीं रोई ज़ैनब। बाजार आ गया और मोहम्मद को नहीं रोई, दरबार आ गया और मोहम्मद को नहीं रोई। 1 साल कैद खाने में रही, सिर्फ यही कहते रही, हाय हुसैन, हाय मेरा भाई हुसैन, हाय मेरा माजाया हुसैन। कैद खाने का अरसा खत्म हुआ और मोहम्मद को नहीं रोई। सर आ गए, मजलिस में सर आ गए, सबको रोई। 2 सर नन्हे एक तरफ रखे रहे। शाम की औरतों ने पूछा, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? कोई इनको रोने वाला नहीं है? ज़ैनब ने कहा, इनकी माँ मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं रोऊंगी, मैं फातिमा के बेटे को रोऊंगी, मैं फातिमा के बच्चों को रोऊंगी। न रोई ज़ैनब, रिहा हो गई, न रोई ज़ैनब। 40 को करबला पहुंच गई, न रोई और मोहम्मद को। 40 से करबला से रुखसत हुई, भाई की कब्र को आखिरी सलाम किया और मोहम्मद को न रोई। आ गई मदीने वापस। दिन भर हाय मेरा भाई, हाय मेरा भाई, हाय मेरा माजाया, हाय करबला कहती रही और मोहम्मद को न रोई। एक बार कई दिन गुजरे तो अब्दुल्ला इब्न जाफर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ऐ मेरे वक्त के इमाम, कुछ देर के लिए बीबी ज़ैनब को जरा घर भेज दीजिए, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इमाम वक्त का हुक्म आया, कहा कि फूफी ज़ैनब आपको अब्दुल्ला इब्न जाफर बुला रहे हैं, जरा घर चली जाइए। अब जो ज़ैनब घर में आई, एक बार घर का दरवाजा खुला, अब तक न रोने वाली ज़ैनब की निगाह जब और मोहम्मद के हुजरों पर पड़ी, बेख्तियार चादर फेंके